پیارے ساتھیوں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن کبھی بدلا نہیں جائے گا۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج اپنے مقررہ وقت تک دوڑتا رہتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب وشفوپತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮರಾಮಾಯಂತ್ ವಿಶಾರದ ತಬ್ದಿವು ಮಹಾರತ್ ಸತ್ವ ಮಹಾಗೀತ ಚತುರ್ವಿಧರಾತ್ಮಿ ದಿವಿಶ್ಯಾಂ ಕಲೇಶ್ಯಾಂ ಬಾವಂತು ಬಾಂ का दिवास न उच्चलाफी नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहु माया परवर्तिने स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए अजीज़ों बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल सुबह का पहर होने को है, फिर भी आप पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इश्तिहार में मेरा नाम नहीं है और ये तारीख सिर्फ 2 दिन पहले ही ली गई। जनाब मौलाना अब्दुल रहीम असरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, और ये तारीख देने के बाद अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं आपके बीच पहुंचा। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी ही तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसानों, हम और आप ये समझते हैं कि दुनिया में हम कमाते हैं इसलिए खाते हैं, ये हम मेहनत कर रहे हैं, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला असल अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। वो कैसे? अल्लाह एक लंगड़े को भी खाना खिलाता है,
ایک کانا شخص کو بھی کھانا کھلاتا ہے. ایک شخص تھا جو جنگل میں کسی دن سیر و تفریح کے لیے گیا. اچانک اس کی نظر ایک درخت کے اوپر پڑ جاتی ہے. وہ درخت کے اوپر دیکھتا ہے ایک گھونسلہ بنا ہوا ہے اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا سانپ کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے. اس گھونسلے میں وہ سانپ کو بیٹھا ہوا ہے اور یہ چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے. یہ آدمی دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا بات ہے، سانپ اتنا خطرناک جانور ہے، زہریلا جانور ہے اور یہ چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے، کیا بات ہے. پریشان ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے. یہ آدمی زمین سے کوئی ڈھیلا اٹھاتا ہے اور اس سانپ کے اوپر مارتا ہے. اس گھونسلے کی طرف وہ ڈھیلا پھینکتا ہے، اتنے میں وہ سانپ اوپر سے زمین میں گر جاتا ہے اور جب زمین میں گرتا ہے تو وہ سانپ چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے. یعنی میرے پیارے ساتھیوں، جب نظریں دوڑائی، غور کیا تو پتا چلا کہ وہ سانپ اپنی آنکھوں سے محروم تھا. وہ سانپ نابینا تھا، وہ سانپ کانا تھا. آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں سے وہ محروم، دیکھنے سے وہ محروم تھے. میرے پیارے ساتھیوں، پھر پتا چلا کہ وہ سانپ جو بالکل نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اس کا کھانا کا انتظام اللہ رب العالمین ایک چڑیا کے ذریعے سے کر رہا ہے. ایک چڑیا اس کے منہ میں دانا ڈال رہی ہے. یہ آدمی پریشان ہو گئی، یا اللہ، یہ چڑیا، ان کو عقل آئی تو آئی کہاں سے کہ ایک سانپ جو زہریلا ہے ان کے منہ میں دانا ڈالا جائے، ان کو خوراک دیا جائے، ان کو کھانا دیا جائے. پھر قرآن کی آیت ان کو یاد آتی ہے اور قرآن کی آیتوں پر غور کرتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو. یعنی میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو. اللہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، ایک مچھلی کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ایک مکھی کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ایک جانور کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ایک انسان کو بھی کھانا کھلاتا ہے، ایک چیونٹی اس کی بھی انتظام اللہ رب العالمین کر رہا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، محنت تم کرو، یہ ذریعہ ہے لیکن کھلانے والا میں ہوں، لیکن کھلانے والا میں ہوں. آپ کو پتا ہوگا سمندر کے اندر ایک مچھلی ملتی ہے، بہت بڑی مچھلی، جن کو جانور کہہ لیجئے، بلو وہیل مچھلی. یہ ایک دن میں کتنا ٹن کھانا کھاتی ہے؟ 3 سے 4 ٹن کھانا ایک دن میں یہ کھاتی ہے. 3 سے 4 ٹن، 40 کg ایک من ہوتا ہے، 100 kg ایک کنٹل ہوتا ہے اور 10 کنٹل یہ 1 ٹن ہوتا ہے. آپ غور کیجئے کہ 4 ٹن 3 ٹن کتنا کنٹل کھانا ہوگا. پھر بھی اللہ رب العالمین سمندر کے اندر ان کا انتظام کر رہا ہے. یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ چاول کھا سکتا ہے، 1.5 پاؤ کھا سکتا ہے، آدھا kg کھا سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اسی کھانا کی وجہ سے ہم اور آپ دنیا میں بھائی سے دشمنی، یہی کھانا کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن. لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھیے کہ سمندر کے اندر اتنا بڑا جانور، وشال جانور، جن کو اللہ رب العالمین 30 کنٹل کھانا ایک دن میں کھلاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کھانا کھلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کو ہے.
ہم کہیں سفر میں ہیں، راستے میں نکل گئے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کو اگر کھلانا ہو، ہم محنت کیے، ہم اسباب ڈھونڈے، ذریعہ ڈھونڈے، محنت کیے، لیکن ہمیں اگر کوئی اسباب نہ ملا، کوئی ذریعہ نہ ملا، تو آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، کہیں سے اللہ رب العالمین انتظام کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جن لشکر کا امیر ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا، میرے پیارے ساتھیوں، اور وہ سمندر کے کنارے چلے گئے، اور جتنا سامان تھا کھانے کے لیے لے کر نکل گئے، راستے میں گئے، پھر ان کا کھانا ختم ہو گیا، جب کھانا ختم ہو گیا تو کچھ کھانا بچا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ ہے، ان کے پاس کچھ ہے، انہوں نے حکم دیا کہ سب لوگوں جتنے بھی تمہارے پاس کھانا ہے ایک جگہ جمع کر دو، سب نے کھانا ایک جگہ جمع کر دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر ایسا ہوا کہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک کھجور ملنے لگی، اور ایک ایک کھجور سب کو کھانے لگے، پھر ایسا ہوا کہ ایک بھی کھجور سب کو میسر نہیں ہوتی تھی، ایک بھی کھجور نہیں مل پا رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یہ کھجور سے کیسے دن گزارا ہوگا؟ پھر میرے پیارے ساتھیوں جواب آتا ہے کہ یہ ایک کھجور کا احساس اس وقت ہونے لگا جب ایک کھجور بھی اپنے ہاتھ میں نہیں آیا۔ تقریباً 300 آدمی ہے، 300 آدمی کا لشکر ہے، اور سب کو کتنے کھجوریں مل رہی ہے؟ ایک ایک کھجور۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک کھجور بھی نہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کھانا کھلانا تھا۔ جب سمندر کے اندر، سمندر کے پاس پہنچے، سمندر کے کنارے پہ پہنچے، تو اللہ رب العالمین نے سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکال دیا، سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی باہر پھینک دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس مچھلی کو صحابہ کرام نے کھایا، اس لشکر نے کھایا، 300 آدمی کے لشکر نے کھایا، اور ایک ایک دن نہیں بلکہ 18 دن تک اس مچھلی کو کھایا، 18 دن تک ایک مچھلی کو کھایا۔ کتنی بڑی مچھلی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں؟ جب ان کی ہڈیوں کو کھڑا کیا گیا اور اس کے بیچ سے اونٹ کو دوڑایا گیا تو اونٹ چلا، ان کی ہڈیوں سے ٹچ نہیں کھایا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کھجور ایک آدمی کو نہیں مل رہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سمندر سے بہت بڑی مچھلی کو نکال دیا، اور وہ لشکر 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے، اور جو نہیں کھاتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، اور اگر مزید وہ بکراتی کرتا ہے تو اللہ اس کو لات مار مار کر کھلواتا ہے۔ ایک آدمی نے سن لیا، اچھا اللہ مار کھلا کر ہمیں کھانا کھلائے گا، دیکھتا ہوں اس جملے میں کتنا پاور ہے۔ یہ مولوی تقریر کر رہے ہیں، ان کے جملے میں کتنا پاور، ہم کھانا کھائیں گے نہیں، کیسے اللہ کھانا کھلاتا ہے؟ جلدی سے گھر گئے، گھر میں جا کے آرام سے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ میں کھانا کھاؤں گا نہیں تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ اس جملے میں کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کھانا بنایا، کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد بیٹا سے کہتی ہے او میرا بیٹا کھانا کھا لو۔ بیٹا کہتا ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ ماں بار بار اصرار کرنے لگی بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھا ہی نہیں رہا ہے۔ بیٹے نے سوچا ماں کے پاس جب تک رہوں گا ماں بار بار بولتی رہے گی، چلو گھر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کسی جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، کسی جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی چلا گیا اور جنگل میں جا کر بیٹھ گئے، کسی درخت کے پاس، کسی جھاڑی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کا من نہیں مانا، ماں کا دل گوارا نہیں کیا کہ بیٹا بھوکا ہے۔ ماں گھر سے کھانا لے کر گئی اور بیٹے کے پاس پھر چلی گئی اور بیٹے سے کہتی ہے او میرا بیٹا اب کھا لو۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب کھانا کھا لو۔ بیٹا کا وہی جواب ہے کہ ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں، میں دیکھوں گا کہ اللہ کیسے مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ تب ماں نے ایک تدبیر سوچی، ماں نے ایک چال چلی کہ میں کھانا یہاں رکھ دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں
اور یہ میری غیر موجودگی میں کھانا کھا لیں۔ وہاں پہ کھانا رکھ دیا اور ماں چلی آئی۔ اتفاق سے 3-4 ڈاکوؤں کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ ڈاکوؤں کا جب گزر جنگل سے ہوا تو دیکھا کہ کھانا پلیٹ میں رکھا ہوا ہے، بریانی ہے، گھی ہے، دہی ہے، مکھن ہے، جو بھی ہے۔ کھانا جنگل میں کہاں سے آیا؟ کوئی کہہ رہا کھا لو، کوئی کہہ رہا مت کھاؤ زہر ملا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا پتہ کرو یہ کھانا کہاں سے آیا۔ دیکھ رہا ہے کہ کونے میں وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا نہیں، اللہ کیسے کھانا کھلاتا ہے دیکھوں گا۔ تب یہ 3 ڈاکو اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بولا یہ کھانا میرا ہی ہے، اچھا کھانا ہے۔ اچھا تو تم کیوں نہیں کھاتے؟ بولا میں کھاؤں گا نہیں، آپ لوگ کھا لیجئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کھانے میں زہر ملا ہوا تو بول رہا ہوں نا کہ زہر نہیں ہے، کھا لو۔ نہیں کھاؤں گا، پہلے تم کھاؤ، تمہارا کھانا ہے، تم پہلے شروع کرو، اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ بولا ہم کھائیں گے ہی نہیں۔ اچھا کھاؤ گے نہیں؟ تو پھر جلدی سے جوتا چپل اٹھایا اور اس کو تار تار دینے لگا، پیٹنے لگا میرے بھائیوں، اور اتنا مارا پھر اس کی عقل ٹھکانے پہ آ گیا اور سوچنے لگے، اور پھر وہ کھانا کھانے لگے اور پھر سوچنے لگے سبحان اللہ، یا اللہ یہ تیری کیسی قدرت ہے۔ حقیقت میں اس مولوی نے صحیح کہا تھا کہ اللہ جس کو کھلانا چاہے مار مار کے کھلوا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ غور کریں کہ ہم جو یہ کمائی کما رہے ہیں، یہ پیسہ کما رہے ہیں، یہ ایک صرف ذریعہ ہے، باقی کھانا کھلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ آئیے میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں اور خشکی میں، خشکی اور تری میں ہم نے اس کو سواریاں دی، یعنی سمندری سفر کے لیے انہیں جہاز دیا، زمین میں چلنے کے لیے، سوکھی زمین میں چلنے کے لیے ہم نے انہیں گاڑیاں دی، زمین پر چلنے کے لیے ہم نے انہیں سواریاں دی، اور پانی پر چلنے کے لیے ہم نے انہیں سواریاں دی، جہاز دیے، ناؤ دیے، کشتی دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے عزت دی، بنی آدم کو اللہ رب العالمین نے عزت دی۔ اللہ رب العالمین آخر میں کہہ رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، یعنی انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں یہاں بہت ساری مخلوقات سے مراد ہے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات سے انسان کو برتری دی، تمام مخلوقات سے انسان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی، یعنی انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، انسان جانوروں سے بھی افضل ہے، دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں ان سارے مخلوق سے انسان افضل ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری مخلوقات پر فضیلت دی، لیکن ہاں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، دنیا میں ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں سب سے افضل اگر مانا جائے تو فرشتہ ہے۔ فرشتہ کے اندر اللہ رب العالمین نے شہوت نہیں ڈالا ہے، شہوت نہیں رکھی ہے، فرشتہ کے اندر خواہش نہیں ہے، اور جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل نہیں رکھی ہے۔ انسان فرشتوں سے افضل کیسے ہیں؟ انسان فرشتوں سے افضل اس لیے ہے کیونکہ فرشتوں کے پاس، بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے، فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہے، اس اعتبار سے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر جس طرح انسان کے اندر خواہش ہے
شہوت ہے، اگر فرشتوں کے اندر بھی ہوتی تو فرشتے بھی گناہ کرتے، لیکن فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، اس لیے فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جانور کے اندر عقل نہیں ہے تو انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی شہوت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگوں، جس نے اپنے خواہش کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے خواہشات کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آؤ میں آپ کو ایک ویسے واقعہ کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک کسی جلسے میں نہیں کہا ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ مجھے کسی مستند روایت سے ملا ہے۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، ایک ایسے واقعے کی میں آپ کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں جو شاید آپ بھی زندگی میں پہلی بار سنیں گے اور میں بھی زندگی میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے خواہش ڈالی ہے، اور یہی خواہش کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے اندر خواہش نہیں ہے، تو انسان افضل فرشتوں سے اس لیے ہے کیونکہ انسان کے پاس خواہش ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس غصہ ہے، اس لیے انسان گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں کے پاس غصہ نہیں ہے، فرشتوں کے پاس خواہش نہیں ہے۔ دو فرشتے ایسے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہاروت اور ماروت۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، ہاروت اور ماروت۔ فرشتے انسان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ انسان کو کیوں بنایا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی تھے۔ انسان کو فرشتے ہمیشہ چھوٹا دکھانے کی کوشش کی ہے، شروع ہی سے لے کر۔ جب بنی آدم پر اعتراض کیا تو اللہ نے کہا اے فرشتوں، تم انسان پر اعتراض کرتے ہو کہ انسان غلطی کرتا ہے، لیکن سنو، انسان کو ہم نے غصہ دیا ہے، انسان کو ہم نے شہوت دیا ہے، انسان کو ہم نے خواہش دی ہے۔ اگر انسان کے پاس خواہش نہ ہوتی تو وہ آج تمہاری ہی طرح وہ بھی گناہ نہیں کرتا۔ اے فرشتوں سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سنو، اگر میں تمہارے اندر بھی خواہش ڈال دیتا، شہوت ڈال دیتا تو تم بھی گناہ کرتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارے اندر خواہش ڈال دو گے پھر بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے دو اعلیٰ درجے کے فرشتوں کو جمع کیا، اور ان میں جو سب سے زیادہ متقی فرشتے تھے، پرہیزگار فرشتے تھے، دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر خواہش ڈالی، شہوت ڈالی، اور زمین پر ان دونوں کو اتار دیا۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے غصہ دیا، خواہش دیا اور زمین پر اتار دیا۔ وہ دونوں زمین پر رہنے لگے، دن میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کو جادو سکھایا کرتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دو فرشتوں نے ویسا ہی معمول جاری رکھا، اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت سے ان کا پلڑا پڑ گیا، حسین و جمیل عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی، مٹبھیڑ ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں اگر تمہارے اندر خواہش ڈالوں گا تو تم بھی گناہ کرو گے۔ انسان کے اندر ہم نے خواہش ڈالی ہے، انسان زنا کرتا ہے، انسان عورت کی طرف دیکھتا ہے، انسان لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، انسان بدکاری کرتا ہے، انسان مال کی لالچ کرتا ہے۔ اور میرے فرشتوں اگر میں تمہارے اندر خواہش ڈال دوں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین زمین میں بھیج دیا، یہ دو فرشتے زمین پر رہنے لگے۔ جب خوبصورت عورت سے مٹبھیڑ ہوئی، ملاقات ہوئی، اس عورت کا حسن و جمال نے ان پر جادو کر دیا۔ یہ عورت اتنا حسین و جمیل عورت، اتنا حسین و جمیل تھی، اتنا خوبصورت عورت تھی
کہ ان کے حسن و جمال نے ان کے اوپر جادو کر دیا، اور وہ دو فرشتے اس عورت کو چاہنے لگے، اور اس عورت نے بھی شرط لگا دی، اے فلاں اگر تم مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ چھوٹا بچہ میں تمہیں لا کر دے رہی ہوں، تم اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا یہ بچہ معصوم ہے، اس کو کیسے قتل کرو؟ ایک جگہ اور روایت ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں مطالبہ کیا کہ اے فلاں اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے شوہر کو قتل کر دو۔ اس نے کہا بے گناہ انسان کو کیسے قتل کروں گا، میں قتل نہیں کر سکتا۔ پھر اس عورت نے کہا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرک کرو، اللہ کے علاوہ غیر کو پوجا کرو، غیر اللہ کی پوجا کرو۔ اس نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک شرک کی معافی نہیں ہے، میں شرک نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اس عورت نے شراب کا ایک پیالہ لایا اور شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اس نے کہا اے فلاں اگر تم مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ شراب کا پیالہ، یہ شراب کی چند گھونٹے پی لو، اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیے خواہش، دیکھیے شہوت، دیکھیے عورت کو حاصل کرنے کے لیے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو شرک بھی کر لیے اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے، جب شراب پی لی تو بے ہوش ہو گئے، اور شراب کے نشے میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور شرک بھی کر لیا۔ جب ہوش آیا تو اس عورت نے کہا دیکھو تم مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، میں نے تمہیں یہ آپشن دیا لیکن تم نے مانا نہیں، میں نے شراب پینے کا تو تم نے شراب پی لی، اور شراب پی کر تم نے یہ غلط کام کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ان کو ہوش آیا، جب ان کو ہوش آیا، عقل ٹھکانے پہ آئی تو یہ کہنے لگے یا اللہ حقیقت میں تو نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اے اللہ مجھ سے بہت بڑی خطائیں ہو گئی ہے، بہت بڑا بھول ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا اے فرشتوں ہم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر شہوت ڈالیں گے، تمہارے اندر خواہش ڈالیں گے تو تم بھی انسان کی طرح گناہ کرو گے، تم بھی انسان کی طرح گناہ میں ملبس ہو جاؤ گے، تم بھی کسی عورت کی حسن و جمال دیکھ کر ان کے پاس چلے جاؤ گے، تم بھی ان کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن تم نے ہٹ دھرمی کی اور کہا اے اللہ خواہش ڈالو گے پھر بھی ہم انسان جیسا گناہ نہیں کریں گے۔ آج تم نے گناہ کیا یا نہیں فرشتے تم بتاؤ؟ فرشتے اقرار کرنے لگے ہاں اللہ ہم نے گناہ کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے 2 سزائیں دی اور اختیار دیا، اے فرشتے یہ بتاؤ کہ دنیا بھی سزا تمہیں چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے؟ فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے 2 سزائیں دی کہ دنیا بھی سزا چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ہمیں آخرت میں سزا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا ہی میں سزا دیجیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں سزا دی اور اس کو الٹا لٹکا دیا گیا، کسی کنویں میں رکھ دیا گیا، کسی کنویں میں اسے الٹا رکھ دیا گیا، اور فرشتے صبح و شام ان کے اوپر پتھر مارا کرتے، کنکڑیاں مارا کرتے ہیں، درے مارا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ رب العالمین نے انسان کو فرشتوں سے افضل اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ اے فرشتوں ہم نے انسان کو شہوت دیا ہے، ہم نے انسان کو خواہش دی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس بھی خواہش ہوتی، تمہارے پاس بھی شہوت ہوتی تو تم بھی گناہ کرتے، لیکن فرشتوں نے اعتراض کیا اے اللہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں، ہم گناہ کریں گے ہی نہیں۔ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، اس کے بعد سے فرشتوں نے انسان پر اعتراض کرنا چھوڑ دیا اور فرشتے انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ میرے بھائیو، فرشتے ہمارے اوپر شروع ہی سے اعتراض کرتے چلے آ رہے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ شروع ہی میں جب اللہ رب العالمین آدم کو بنانے کا ارادہ کیا، آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ جب اللہ نے آدم کو بنانے کا پلاننگ کیے، بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، او فرشتوں یہ بتاؤ ہم روئے زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، روئے زمین میں انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے یا اللہ زمین میں انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، انسان کی تخلیق کیوں کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ انسان دنیا میں جائے گا، فساد مچائے گا، یہ دنیا میں جائے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑے گا، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہے، اے اللہ زمین میں انسان کو نہ بناؤ، یہ زمین میں خون مچائیں گے، یہ زمین میں خون کے دھبے پھیلائیں گے، یا اللہ قتل و غارت گری عام کر دیں گے، اے اللہ زمین میں انسان کو نہ بناؤ۔ اللہ اسی کا جواب دیا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں نہیں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو بنا دیا، آدم کی تخلیق کر دیے۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، جب ان کی یادیں ہمارے سامنے آتی ہے، جب یہ یاد تازہ ہو جاتے میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا رہا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب یہ خواب دیکھا اپنے بیٹے سے کہتا ہے قال یا بنی، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہ بیٹے کا جواب تھا او میرے ابو قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو آپ کو اللہ نے جو حکم دیا وہ کر ڈالیے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں باپ بھی راضی ہو گئے، بیٹے بھی راضی ہو گئے، قربانی کے لیے لے جایا گیا میدان میں، اور ان کے پیشانی پر چھری چلائے جانے لگے۔ جب حقیقت میں چھری چلنے لگی میرے پیارے ساتھیوں یہ زمین رک گئے، یہ زمین رک گئے، یہ درختوں کی پتے ہلنا بند کر دیے، سمندر کی لہریں موجے مارنا بند کر دیے، جنبش ہو گئی، درختوں کی لہروں کی جنبش ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں، آسمان بھی پسینہ سے شرابور ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں، اور فرشتے کہنے لگے یا اللہ اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرے فرشتے تم یہ کہہ رہے تھے زمین میں انسان کو نہ بناؤ، آج دیکھو میرا انسان، آج دیکھو میرا بندہ، آج دیکھو میرا بندہ میرے لیے کتنا کام کر رہا ہے، میں نے خواب دکھایا تو میری باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گردن پر بھی چھری چلا رہے۔ او فرشتوں میں نے تو تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے بھی کہہ دیا اے اللہ حقیقت میں تو نے کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر خواہش نفس ڈالی ہے، خواہش نفس ڈالی ہے، اسی وجہ سے انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کر جاتا ہے۔ اس کا حل بتایا کہ اگر ہم اس نفس کو کنٹرول کر لیں، قابو میں پالیں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی،
ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں کشتی میں سوار کر دیا، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، یعنی زمین پر ہو یا سمندر میں، ہم نے انسان کو سوار کر دیا، ہم نے انسان کے لیے سواریاں متعین کر دی، بنی آدم کو ہم نے عزت دی۔ اے لوگو، اسلام کو انسانیت کا دشمن بتانے والوں، میری آواز تمہارے کانوں پر پہنچ رہی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے تمہارے پاس پہنچ رہی ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی ہے، یہاں پر کسی مسلمان کا نام نہیں لیا ہے، یہاں پر کسی یہودی کا نام نہیں لیا، کسی عیسائی کا نام نہیں لیا، کسی سناتنی کا نام نہیں لیا، کسی میرے بھائیوں جینی کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کے بیٹے کو عزت دی۔ یہاں پر دیش کا کٹھور انسان جو مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے، ان کے قرآن میں ان کو بھی عزت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور تمام انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ میرے بندو، ہم نے تم سب کو ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ حدیث بھی کلیئر کر رہی ہے کہ الناس کلہم بنو آدم، تمام لوگ بنو آدم، تمام لوگ آدم کے بیٹے ہیں، تمام لوگ آدم کے سنتان ہیں، تمام لوگ آدم کے سنتان ہیں، اور آدم کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ وہ آدم خلق من تراب، اور آدم بھی مٹی ہی سے پیدا کیے گئے۔ یہاں پر کسی مسلمان کی قید نہیں، کوئی عیسائیت کی قید نہیں ہے، کوئی جینی کی قید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام انسان کی بات کر رہا ہے، قرآن میں تمام انسان کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت دی، یعنی انسان کو عزت دی، انسان کو عزت دی، جانوروں سے عزت، جانوروں سے بڑھ کر انسان کو عزت دی، اس لیے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس شہوت ہے، شہوت کے باوجود بھی، خواہش کے باوجود بھی کوئی انسان اپنے آپ کو اگر قابو پا لیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العالمین سمندروں میں بھی کشتیاں دی، سمندروں میں بھی سواریاں دی، اور زمین میں بھی سواریاں دی، اور آج یہی وجہ ہے کہ انسان سمندر کا بھی سفر کرتا ہے، سمندر میں سفر کرنے کا علم قرآن میں موجود ہے، اور سائنسدانوں نے یہ علم قرآن ہی سے چرایا۔ قرآن میں سمندر میں سفر کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور سائنسدانوں نے یہ علم قرآن سے چرایا کہ ہم پانی پر سفر کر سکتے ہیں، ہم سمندر پر سفر کر سکتے ہیں، حالانکہ سمندر کی گہرائی بہت ہے۔ کوئی انسان کے دماغ میں کیسے آیا کہ ہم سمندر میں ڈوب جائیں؟ ان کو ڈر نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم تمہیں سمندروں میں بھی سواریاں دی ہے، اور انسان پھر آگے بڑھ کر ترقی کر کے اس سمندر میں بھی سفر کیا۔ یہ زمین میرے بھائیوں، یہ جو ہماری پرتھوی ہے، 29% لینڈ زمین ہے جس پر انسانی بستیاں ہیں، انسان رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، اور 71% پانی ہی پانی ہے، سمندر ہے۔ اور اسی پرتھوی کا چکر سمندروں کے ذریعے بھی لگایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کون لگایا؟ جس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا بیضابی ہے، جس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا انڈکار ہے، انڈانو جیسے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سر فرانسس ڈریک نام کا ایک آدمی، سائنٹسٹ آدمی، 1577 عیسوی میں جب سمندر کا سفر کیا، سمندر کا سفر کرتے گئے تقریباً 1000 سے زائد دنوں میں پوری پرتھوی کا سفر کیا۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اور ہمارے دماغوں میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہم دنیا کا سفر کریں گے، پرتھوی کا سفر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاسٹ میں جا کے ہم گر جائیں، یا پھر لاسٹ میں ہم برف میں جم جائیں، یا پھر لاسٹ میں آگ کا گولا ہوگا یا کچھ ہوگا۔ ہم ڈر رہے تھے میرے بھائیوں، لیکن حقیقت میں یہ دنیا، یہ زمین گولاکار ہے، جیوڈ ہے، یہ اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے،
چیور شکل کی دنیا ہے. آپ مان کے چلیے یہ ہماری پرتھوی ہے اور یہ پرتھوی ایک فٹ بال کے آکار کا ہے اور اس فٹ بال میں ہم اگر سفر کرنا شروع کریں گے تو اس کا انت کہیں ہوگا؟ کہیں نہیں ہوگا. مثلا اگر ہم بھارت سے سفر کرنا شروع کریں گے، بھارت سے ہمارا سفر شروع ہوگا تو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، پھر گھوم پھر کے گھما پھرا کے ہم واپس بھارت پہ ہی آ جائیں گے. پتا چلا پرتھوی کا انت نہیں ہے. پرتھوی چھوٹی ہے، یہ ہم مانتے ہیں پرتھوی چھوٹی ہے، لیکن اس کا انت نہیں. اس کا مطلب پرتھوی بڑی نہیں، اس لیے کہ وہ فٹ بال کی آکار کا ہے. ہم بھارت سے سفر شروع کریں تو ہم چلتے رہیں گے اور پھر گھما پھرا کے بھارت پہ ہی آ جائیں گے. فٹ بال کے اس دشا سے سفر شروع کریں گے، چلتے رہیں گے پھر گھما پھرا کے ہم اسی دشا پہ آ جائیں گے. تو یہ زمین میرے بھائیوں جیوڈ شیپ کا ہے، جیوڈ آکار کا ہے، یعنی اوپر اور نیچے سے یہ چپٹی ہے. تو یہ گولاکار دنیا ہے، یہ ہماری پرتھوی ہے. اور سب سے پہلے یہ ثابت کس نے کیا تھا؟ سر فرانسس ڈریک. جب انہوں نے سمندر کا سفر کیا، سمندر میں چلتے رہے آخرکار جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہ آ کے وصول کیا. میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں، موجودہ دور کے کچھ فقہا ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو سائنس سے جوڑنے کے لیے قرآن کا غلط معنی لے لیا. کئی ایک جگہ پہ کئی ایک ایسے الفاظ جس کا معنی ہے ہی نہیں، دنیا میں کسی لغت میں وہ معنی ملتا ہی نہیں، لیکن سائنس سے جوڑنے کے لیے انہوں نے اس لفظ کا الگ معنی لے لیا. جیسے یہ دنیا سائنس یہ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ زمین گول ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو دکھنے میں سپاٹ لگتا ہے، چپٹی لگتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہماری نظروں میں یہ زمین چپٹی ہے، لیکن جب اسی چیز کو فضاؤں میں خلاؤں میں اوپر سے دیکھا گیا تو یہ زمین گول ہے. جیسے جیسے انسان اوپر کی طرف جاتا ہے اس کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ زمین گول ہے. تو قرآن میں اس کا صریحی طور پر کہیں ذکر موجود نہیں ہے کہ یہ زمین گول ہے. اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں آج کے دور کے فقہا کہ وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. محمد جناگھنی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو ہموار کر دیا، بچھا دیا. زمین کو بچھا دیا. یہ زمین بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ زمین کو اللہ رب العالمین الم نجعل الارض مہادا، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، زمین کو اللہ نے بچھا دیا. لیکن اسی دہا کا معنی یہ نکالتے ہیں کہ دہا کا معنی شتر مرغ کا انڈا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے. حالانکہ لغت کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ دہا کا معنی شتر مرغ کا انڈا. ایک لغت لسان العرب نامی لغت ہے جن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ادھیتو، جس کا معنی آتا ہے ریت کی وہ جگہ جہاں پر شتر مرغ انڈا دیتا ہے. اور شتر مرغ انڈا دینے کے لیے گھونسلے کا یوز نہیں کرتا ہے، استعمال نہیں کرتا ہے. ریت کی جگہ پہ وہ انڈا دیتا ہے اور انڈا دینے کے بعد وہ اپنے پیر سے اس جگہ کو ہموار کر دیتا، پھیلا دیتا، بچھا دیتا ہے. لیکن اس کا معنی شتر مرغ کا انڈا نہیں ہے جو آج کے دور کے اسکالرز کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ دنیا بیضابی ہے، دنیا گول ہے، شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے. میرے بھائیوں غلط ہے. قرآن و حدیث میں اگر زمین کو چپٹی بھی کہا گیا تو بھی صحیح ہے، کیونکہ جیسا دیکھا کہ ہاں زمین چپٹی ہے ویسا ہو سکتا ہے بیان کر دیا گیا. لیکن ہم اور آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کبھی قطعاً قرآن کا معنی، قرآن کے الفاظ کا معنی غلط نہ لے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم پکڑے جائیں گے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار، ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا،
कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और ये सब के सब अपने महवर में गर्दिश करते हैं, अपने महवर में तैरते रहते हैं। चांद भी अपने महवर में तैरते हैं, वक्त मुकर्ररा तक जो उनकी हद है वहां तक तैरता रहता है, दौड़ता रहता है। सूरज भी तैरता रहता है। कुरान की आयत फी फलक कुल्लुन फी फलक यस्बहून, तमाम चीजें अपने अपने महवर में तमाम चीजें तैर रहे हैं, सबा कर रहे हैं, तैर रहे हैं। साइंटिफिक साइंसदा को ये चीज समझाने के लिए, कुरान की अजमत बयान करने के लिए, चांद की हिकमत बयान करने के लिए, सूरज की हिकमत बयान करने के लिए यही आयत, और यही आयत नहीं, सिर्फ यही जुमला काफी है। वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज भी चांद भी अपने महवर में तैरते रहते, यही टुकड़ा काफी है। जब यही टुकड़ा काफी है कि चांद भी तैरता है और सूरज भी दौड़ता है, यही टुकड़ा काफी है, तो हमें और आपको कुरान के अल्फाज का माना गलत लेने से क्या फायदा मेरे प्यारे साथियों। हाँ, मैं आपको क्लियर करता चलूं, आपने सुना होगा जब मक्के वालों ने आपको सताया, आपको परेशान किया, अबू जहल लान तान करने लगे और आपसे चैलेंज करने लगे, क्या ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अल्लाह के नबी है, अगर आप सच में अल्लाह के रसूल है, तो आप एक मौजज़ा कर दिखाइए, आप एक काम कर दिखाइए, आप चांद के 2 टुकड़े कर दिखाइए, हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल है, आप अल्लाह के सच्चे नबी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में किसी इंसान अगर किसी इंसान पर जादू कर दे, ये आसमान के नीचे जादू हो सकता है, आसमान के नीचे जादू का असर इंसान पर हो सकता है, लेकिन आसमान पर जादू का असर किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो कितने बड़े नजूमी हो, चाहे वो कितने बड़े जादूगर हो, आसमान पर किसी का जादू नहीं चल सकता है। अबू जहल ने कहा, अबू जहल का एक साथी हबीब जिनको बुलाया गया था बहुत दूर से, वो भी आकर चैलेंज किया, आए मोहम्मद अगर हकीकत में आप अल्लाह के नबी है, अगर आप ये बात कर दिखाते हैं, ये सच साबित कर दिखाते हैं, चांद के 2 टुकड़े कर दिखाते हैं, तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप हकीकत में नबी हैं, आप हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अपनी उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए, चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। अबू जहल कहने लगे, उनके दोस्त हबीब कहने लगे, क्या बात है, जादूगर कहो तो कैसा जादूगर कहो, जादूगर का असर तो दुनिया में होता है, आसमान के नीचे होता है, लेकिन आसमान के ऊपर, चांद के ऊपर कैसा हो गया। मेरे प्यारे साथियों, चांद जब तो टुकड़ा हुआ तो सिर्फ इतना ही नहीं कि ऐसे टुकड़ा हुआ, नहीं, उसके अंदर इतने 2 टुकड़ा इतनी दूरी पर बढ़ गए कि गोया के बीच में बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ की एक टुकड़ा दूसरे और दूसरा टुकड़ा, मेरे प्यारे साथियों, इतना फासला कर दिया गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने फिर इशारा किया और चांद आपस में मिल गए। मेरे प्यारे साथियों, ये मौजज़ा था जो अबू जहल नहीं माना और कहने लगे कि आप जादूगर हैं, लेकिन अबू जहल उस जगह पे अबू जहल हार मान गए और कहने लगे कि मेरे प्यारे साथियों, अबू जहल कहने लगे कि ये जादू का असर आसमान पर भी कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था कि अबू जहल इस्लाम कबूल करें, अल्लाह अबू जहल को हिदायत नहीं दी। मेरे प्यारे साथियों, तो चांद के बारे में कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद का 2 टुकड़ा किया था, और आज साइंस तरक्की कर चुकी है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं जो चांद पर जा चुके हैं, चांद की जमीन को छूकर आए हैं, वहां पर उनके पैर के निशान भी आज मौजूद है, इसलिए कि वहां हवा नहीं है, हवा होती तो उनके पैर के निशान मिट जाते, आज भी उनके कदमों के निशान वहां मौजूद है। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी, चांद के पास पहुंच चुके हैं।
اور سوال کرتے ہیں لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے، تو کہاں وہ ٹکڑا اور کہاں وہ نشان دکھائی دے رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلو، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ چاند کا 2 ٹکڑا کیا تھا اور چاند پر جانے والے لوگ، کئی لوگ جا چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، تو چاند کا 2 ٹکڑا آپس میں اس کا نشان کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ آپ ان سے جواب دیجئے میرے بھائیو، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا ہے، پس نہیں ہونا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، اس جواب میں ناقص ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جھوٹا نکل جائے گا۔ نہیں نہیں، آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ معجزہ تھا، یہ چمتکار تھا، اور چمتکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نشان ہمیشہ باقی رہے، لیکن ہاں چاند پر جب ناشا لوگوں نے کھوج کی تو وہاں پر ایک لکیر نکلی، وہاں پر ایک لکیر دکھائی دی، تو سائنسداں یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب چاند کا 2 ٹکڑا کیا گیا تھا تو یہی وہ لکیر ہے۔ اگر مان کے چلیے وہ لکیر بھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ معجزہ جھوٹا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایک چمتکار تھا، اور اس چمتکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نشان باقی رہے، اس چمتکار کے لیے ہمارا قرآن ہی کافی ہے، اس چمتکار کے لیے ہمارا قرآن ہی کافی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا اے ابو جہل اور ان کے ساتھی، تم یہ بتاؤ، تم یہ سوچتے ہو کہ یہ جادو ہم نے کیا تو صرف تم ہی دیکھ رہے ہو؟ نہیں نہیں، ملک شام جاؤ، وہاں پر پتہ کرو کہ وہاں کے لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ یمن جاؤ، سیریا جاؤ، اور بہت سے دیشوں میں جاؤ، بہت سے ملکوں میں جاؤ، اور پتہ کرو کہ لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خود ہندوستان کی بات کرو تو ہندوستان کے اندر ایک راجا تھا جن کا نام راجا بھوج ہے، جن کا نام راجا بھوج ہے۔ وہ باغیچہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گئے۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے؟ سارے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بلانے کے بعد پوچھا ہے جادوگروں یہ بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ کتنے بڑے بڑے جادوگر دنیا میں موجود ہیں۔ جادوگر کہنے لگے اے راجا بھوج، یہ جادوگروں کا کام نہیں ہے، جادوگر آسمان میں جادو نہیں کر سکتا ہے۔ اے راجا بھوج، ضرور محمد نام کا ایک آدمی ہوگا جو ہم نے بھویشیہ قرآن میں پڑھا تھا۔ اے راجا بھوج، ہم نے اس کی پیشین گوئیاں کئی کتابوں میں پڑھی تھی، ضرور یہ محمد ہوگا جو عرب میں جنم لیا ہوگا، اسی کا کام ہوگا، اسی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں گے، یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہے۔ راجا بھوج کو جب پتا چلا تو بھارت سے چلے گئے کہاں؟ ایودھیا ایک ایودھیا فیض آباد کے نام سے مشہور ہے، وہ ہندوستان ہی میں، لیکن ایودھیا آ کی معنی نہیں، یودھا کا معنی جنگ، جہاں جنگ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، وہ چلے گا ایودھیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد جا کر نما کر رہے ہیں، سر جھکا رہے ہیں، نمستے گریجانات مروستھل نواسینے، جا کر سلام کہتے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس لیے نمستے کا کہ آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اے مروستھل، اے ریگستان میں پیدا ہونے والے، ریگستانی علاقے میں پیدا ہونے والے، بہو مایا پرورتنے، بہت سے مایاؤں میں پروت کرنے والے، اے فلا آدمی، اے صحابہ کی جماعت میں بیٹھنے والے، یہ بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ اس نے کہا میں نے۔ کہا میرا 2-3 سوال ہے، اگر جواب مل گیا تو ہم مانیں گے کہ آپ ہی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس نے کہا آپ کے پتا کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا پتا کا نام کیا ہے یہ نہ پوچھو، بلکہ یہ پوچھو کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی جملہ نے راجا بھوج کے دل میں ایمانی جذبہ پیدا کر دیا۔ راجا بھوج نے کہا کہ اے فلاح، اے محمد صاحب، ہم نے جو پیشین گوئیاں پڑھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनका बाप इंतकाल कर जाएगा, इसलिए आपने कहा कि पूछो है नहीं, बल्कि क्या था, है नहीं बल्कि पूछो क्या था। इसी जुमले ने आज मेरे दिल में एहसास पैदा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पे राजा भोज ने कहा और मुझे कोई सवाल की जरूरत नहीं, हकीकत में चांद के टुकड़े करने वाले आप ही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है कि हमने चांद को, हमने सूरज को पैदा कर दिया। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और तमाम चीजें आसमान में तैरते रहते हैं, तमाम चीजें आसमान में तैरते रहते हैं। चांद के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट, साइंसदान का कॉन्सेप्ट क्लियर है शुरू ही से कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन सूरज के बारे में साइंसदानों ने कहा कि सूरज चक्कर नहीं लगाता है। कुरान की आयतें गलत हैं, कुरान इस आयत में सच नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हालिया रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों ने तहकीक किया और फिर ये साबित किया कि सूरज भी अपने महवर में दौड़ता है, गर्दिश करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान कभी बदला नहीं जाएगा। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज अपने मुकर्ररा वक्त तक दौड़ता रहता है, सूरज अपने मुकर्ररा वक्त तक दौड़ता रहता है। जिस निजाम शमसी सोलर सिस्टम में हम और आप रहते हैं, पहले क्या कहा जाता था कि जमीन मरकज है और सूरज, चांद, सितारे, सैयारे जमीन के चक्कर लगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हाँ, सूरज भी मरकज नहीं है, सिर्फ जिस सोलर सिस्टम में हम और आप रहते हैं उसका मरकज सूरज है, और इसी सूरज का चक्कर प्लैनेट लगाते हैं और प्लैनेट का चक्कर सैटेलाइट लगाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सैटेलाइट यानी उपग्रह, जैसे चांद हो गया, चांद सूरज का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये चांद पृथ्वी का चक्कर